الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات محترم، آج کا خطبہ، آج کا موضوع انتہائی قیمتی ہے۔ گزشتہ اتوار ہمارے گجرانوالہ میں مسجد جامع مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پہ اشراق کی نماز کے بعد، فجر کے بعد اشراق اور اشراق کی نماز کے بعد ایک درس تھا میرا، تو انہوں نے موضوع بڑا پیارا اور بڑا قیمتی رکھا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں وہ موضوع یہاں بھی بیان کروں جو یہاں کے ساتھی ہیں، چونکہ یہ وہ موضوع نہیں سن پائے، محروم ہے، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ انتہائی قیمتی اور پیارا موضوع تو ضرور اس پہ یہاں بھی گفتگو کی جائے۔ موضوع یہ تھا، توجہ کے ساتھ بات کو سننا اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ جو حق سچ بات سننے کو ملے گی میں اور آپ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ موضوع یہ تھا نماز کی اہمیت، نماز کی فرضیت، نماز کی فضیلت۔ یہ باتیں ہم سارے جانتے ہیں اور اس کے حوالے سے ہم نے علماء کرام سے بہت کچھ سنا، احادیث مبارکہ، قرآن کریم کی آیات، یہ ساری چیزیں ہم ان سے بخوبی واقف ہیں، اور اکثر علماء اس حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں۔ تو ایک عام ہمارے ہاں چلنے والی گفتگو، اس سے ذرا ہٹ کے تھوڑا سا اس بات پہ توجہ دی جائے، ہم نماز کیوں ادا کریں؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ میری طرف متوجہ ہو جائیں، چھوڑ دیں اسے۔ ہم نماز کیوں ادا کریں؟ نماز ادا کرنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ یہ موضوع تھا۔ تو میری اس حوالے سے چند گزارشات تھی، وہاں پہ 3-4 بنیادی باتیں تھیں، وہی انشاءاللہ میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات اور بڑی قابل توجہ بات، اور ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ، خصوصی طور پہ موجودہ معاشرے میں، معذرت کے ساتھ اگر میں کہوں تو 80-90%، 80 سے 90% مسلمان موجودہ معاشرے میں، کہہ سکتے ہیں باہر کی دنیا کی ہم بات نہیں کرتے، عرب کنٹریز کی یا دوسرے ممالک کی بات نہیں کرتے، کم از کم اپنے ہمارے پاکستان کے جو حالات ہیں وہاں پہ 80 سے 90% مسلمان ایسے ہیں جن کا اعتقاد ہے، جن کا ایمان ہے، جن کا یقین ہے کہ آپ نے اگر کلمہ طیبہ پڑھا ہے نا، آپ نے اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ یہ پڑھا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمومی طور پہ نظریہ یہ ہے، عمومی طور پہ سوچ اور فکر یہ ہے کہ اگر آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے نا تو آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، آپ کے اوپر اب
کوئی بندہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا، آپ کو کوئی دین سے خارج نہیں کر سکتا، آپ کو کوئی دین سے بے دخل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا آپ اب مسلمان نازم ہو چکے ہیں، آپ کے ماں باپ نے آپ کا نام مسلمانوں والا رکھ دیا ہے، عبداللہ، عبد الرحمن، یا جو بھی جو بھی نام آپ کا رکھا گیا، آپ مسلم کمیونٹی کا حصہ ہیں، آپ کے ارد گرد بسنے والے مسلمان ہیں، آپ کی شادی مسلم گھرانے میں ہوتی ہے، نکاح کے جو چند الفاظ ہوتے ہیں وہ اسلامی طریقہ اور طرز پہ ہوتے ہیں، باقی سارا کچھ اگرچہ بیڑا غرق ہی ہوتا ہے، ساری زندگی تباہ حال گزر، لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہے، وہ ہیں تو ہم مسلمان نا، وہ کلمہ تو پڑھا ہے نا، اور پھر ہم اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ کرتے ہیں، بڑی بحث مباحثہ کرتے ہیں، اگر کوئی تھوڑا سا سخت جملہ کہہ دے، سخت بات کہہ دے تو ہم اس کے گلے پڑ جاتے ہیں۔ تم کون ہوتے ہو کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کر؟ تم نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی کہ کوئی بندہ کسی بندے کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بس اللہ جس کی چاہے مغفرت کر دے، اللہ بڑا غفور اللہ۔ یہ عام جملے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ عام باتیں ہمارے معاشرے کی، حقیقت اس سے سراسر مختلف ہے، حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر کسی کا یہ گمان ہے نا کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، میری اماں نے کلمہ پڑھا ہے، ابا جان نے کلمہ پڑھا ہے، بھائی نے کلمہ پڑھا ہے، بہن نے کلمہ پڑھا ہے، بیوی نے کلمہ پڑھا ہے، بیٹے نے کلمہ پڑھا ہے، بیٹی نے کلمہ پڑھا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک نہ چھڑ جائے، ایک الگ موضوع نہ چھڑ جائے۔ افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ سکولوں کالجز کا اگر معائنہ کریں، یونیورسٹیز کا، پچھلے دنوں میں نا میں ساری باتیں اس کی تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ کرتا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے دلچسپی کا سامان بھی پیدا رہے، اور آپ یہ بات بھی جان لیں کہ میں صرف سنی سنائی باتیں یا دیکھی دکھلائی باتیں نہیں، حقیقت حال آپ لوگوں کو سنا رہا ہوتا ہوں، دل کا درد آپ کے سامنے جو رکھ رہا ہوتا ہوں، وہ خالی کہانیاں نہیں ہوتی، حقیقی باتیں۔ ہمارے گجرانوالہ میں ایک تحریک ہے، تحریک کلمہ طیبہ۔ اچھا، وہ تحریک کی ابتدا پہلے انہوں نے رکھی تھی میاں جمیل صاحب، جانتے ہیں میں لاہور والے میاں جمیل صاحب، تحریک دعوت، انعام بھائی ہے واقفیت، تحریک دعوت توحید کے نام سے بڑے معروف، آپ نے دیکھا ہوگا پورے پاکستان میں انہوں نے وال چیکنگ کروائی تھی کہ حاجت روا مشکل کشا ہے خدا اور تحریک دعوت توحید، یہ بڑی معروف ہمارے اہل حدیثوں کی۔ انہوں نے نا ایک تحریک چلائی تھی، تحریک کلمہ طیبہ، بعد میں وہ شفٹ ہوئی ہمارے گجرانوالہ میں، اور گجرانوالہ میں ہمارے جو اہل حدیثوں کی تبلیغی جماعت ہے نا، میرے استاد محترم ہے شیخ الحدیث مولانا الیاس عصری صاحب حافظہ اللہ، اور حافظ میر محمدی رحمہ اللہ، یہ ان کے خاندان سے چلی، اور ہمارے یہاں مختصر سی بات یہ ہے، انہوں نے یونیورسٹیز میں جا کے کلمہ طیبہ پڑھانا شروع کیا۔ کیا پڑھانا شروع کیا؟ کلمہ طیبہ۔ اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے اشہد اللہ الہ، پڑھے سارے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، یہ کلمہ پڑھانا شروع کیا۔ اب میں منبر رسول پہ کھڑا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، مجھے رپورٹ ملی، وہ ہمارے پاس ہے، میرے چونکہ استاد محترم بھی ہیں، میرے شیخ الحدیث بھی ہیں، انہوں نے یہ المیہ بیان کیا کہ جب ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، وہاں اکثریت نوجوانوں کی ایسی ہوتی ہے جن کو کلمہ طیبہ نہیں آتا، جو کلمہ طیبہ نہیں پڑھ سکتے ہوتے، یہ نہیں کہ کوئی عیسائی خاندان سے ہوتے ہیں یا کسی یہودی خاندان سے۔ معذرت کے ساتھ میں وہی بات کہنے لگا ہوں، پھر میری بات نہ بگڑ جائے، بعد بائیکاٹ، میک ڈونلڈ کا بائیکاٹ، فلاں کا بائیکاٹ، تمکا، اللہ کی قسم اچھی بات ہے، بہت اچھا رویہ، بہت تحسین کے قابل یہ عمل ہے، اور لیکن اپنے اندر کا بھی تو بائیکاٹ کرے نا، اپنے معاملات کا بھی تو بائیکاٹ، اپنا محاسبہ کس نے کرنا؟ اکثریت بچوں کی ایسے، میرے وہ پیارے ڈاکٹر صاحب ابھی یہاں پہ کدھر ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ میری نظر پڑی تھی ابھی آئے ہوئے ہیں، یہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، پوچھئے گا ان سے، ان کی یونیورسٹی اکثریت طلباء کی، طالبات کی ایسی ہوتی ہے جن کو کلمہ طیبہ پڑھنا، بول لیں، پاکیزگی کے آداب، نجاست دور کرنے کے آداب، پاک صاف ہونے کے آداب، آپ ان کو بٹھا لیں اور ان کو کہیں کہ وضو کر کے دکھاؤ بیٹا، وہ آپ کو وضو نہیں ٹھیک طریقے سے دکھا سکتے، آپ ان سے پوچھو کہ وضو سے پہلے کیا پڑھنا ہے اور وضو کے بعد کیا پڑھنا ہے، اکثریت ایسی، میں نے یہاں بھی نہیں سوال کر رہا، اکثریت ایسی
جن کو ان چیزوں کا نہیں پتا. ہمارے بچوں کو طہارت کیا تھا، پاکی پلیدگی کا ہی نہیں پتا، تو ہم نے کیا سکھانا ان کو، کیا پڑھانا ان کو؟ دماغ یہ ہے جو اصل میں بات، جو پہلا پوائنٹ آپ کو دینے لگا، سوچ اور فکر یہ کلمہ پڑھے آپ حاجی ہیں مسلمان، اللہ نے معاف کر دینا ہے، او اسی امتی ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ، اسی اینجی نانگ جانا ہے، اسی حلے چی نکل جانا ہے، اسی بس انہوں نے پھاڑے. نہیں، جن کا آپ نام لے رہے ہیں نا، جن کی آپ بات کر رہے ہیں، جن کے آپ امتی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، انہی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، کیا خالی کلمہ طیبہ پڑھنے والا بندہ جنت میں چلا جاتا ہے؟ عمل وہ نہ کرتا ہو، نمازیں نہ پڑھتا ہو، روزے نہ رکھتا ہو، صدقہ و خیرات زکوٰۃ نہ دیتا ہو، کیا وہ جنتی ہوتا ہے؟ کیا وہ جنت کا حقدار ہوتا ہے؟ کیا اس کو جنت کا داخلہ مل جاتا ہے؟ حدیث جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو کلمہ ہے نا، یہ جنت کی چابی ہے. یہ کیا ہے؟ جنت کی چابی ہے. لیکن ہماری توجہ والی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اس چابی کے دندانے ہیں. کیا ہے؟ چابی کے دانت ہیں. اس چابی کے دندانے ہیں. جس کے پاس یہ دانت ہوں گے اس کی چابی چلے گی، جس کی چابی کے دانت نہ ہوئے چابی چلے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں آسانی کے لیے، توجہ کے لیے. آپ میں سے اکثر لوگوں نے چابی میکرز حضرات کی دکانیں یا پھٹے یا کھوکے دیکھے ہوئے ہیں، سب نے بولنے دیکھے ہوئے ہیں نا. ان کے پاس ہم نے دیکھا ہوگا رنگ میں چابیاں لٹک رہی ہوتی ہیں. چابی بنانے سے پہلے انہوں نے وہ آرٹیفیشل چابیاں انہوں نے رکھی ہوتی ہیں، وہ خام مال اس کو کہہ لیں، را مٹیریل کہہ رہے ہیں، وہ رکھا ہوتا ہے. ان کے دانت ہوتے ہیں؟ نہیں. وہ چابیاں لگ سکتی ہیں، کوئی تالا کھول سکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کتنی واضح اور کتنی پیاری ہے. اگر آپ کے پاس خالی کلمہ طیبہ ہے نا، اس چابی کے اوپر آپ کی نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کے دانت نہیں، تو جنت کھلے گی؟ ہم کس بھول میں ہیں، ہم کس غلط فہمی کو اللہ بھی پڑھو، اللہ بڑا غفور ہے. بھائی ہے، اللہ کی قسم اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے. لیکن اللہ نے 1450 سال پہلے اس بات کی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا، بھائی یہ عمل ہوگا تو جنت ملنی ہے. بغیر عمل کے اگر تم صرف یہ نعرے لگاتے ہو اور یہ دعوے کرتے ہو اور تمہارا حال کچھ نہ ہو، بیڑا غرق ہو، اور سمجھو کہ جنت مل جائے گی، جنت ملنی نہیں. توجہ کے ساتھ پہلا مسئلہ ادھر ہی کلیئر. بات کیونکہ لمبی ہے، طویل ہے اور ٹائم کم ہے. پہلی بات یہ اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، اگر دماغ میں یہ فطور کوئی بھرتا ہے نا، اگر شیطان یہ دماغ میں فتنہ ڈالتا ہے، اگر انسانی شکل میں کوئی شیطان آپ کو یہ بات کرتا ہے کہ تو نماز پڑھ نہ پڑھ، تو کلمہ تے پڑھے نا بھائی، تو ہے تے مسلمان ہے نا، مسلمانہ دے گھر جمے ہیں، تو مسلمانہ دے گھر تیرا نام مسلمان، تینوں اللہ نے جنت چ لے جانا، تینوں فلانے نے جنت چ لے جانا. اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے. نماز لازم ہے. دلیلیں اس کے حوالے سے بے شمار ہیں، باتیں اس کے حوالے سے، وہ کفر اور اسلام کے فتوے وہ سارے آپ لوگوں نے سنے ہوئے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنی ہوئی ہے نا. اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے نماز. صحابہ نے آ کے عرض کیا تھا، جماعت ایک آئی تھی، انہوں نے کہا ہم ابھی نئے مسلمان ہو رہے ہیں، تو ابھی ہم نے حج پہ نہیں جانا. آپ نے کہا نہ جانا، یہ سنی ہوئی ہے نا حدیث. انہوں نے کہا ابھی ہم زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موجودہ وقت میں آپ کو رخصت ابھی نہ دینا. پھر انہوں نے کہا ہم نے نماز نہیں ابھی پڑھنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تمہارے اسلام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو مسلمان بھی نہ ہو، تمہارے اسلام بھی، جس اسلام میں نماز نہیں نا، وہ دین ہے ہی نہیں. یہ واضح حدیث ہے. تو بھائی میرے اور آپ کے لیے کوئی رخصت نہیں، کوئی اجازت نہیں، کوئی شریعت نہیں. اچھا، اب اس میں نا ایک بڑی پیاری بات، ایک ضروری ترین بات. ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہ سوال ہوتا ہے، اور یہ سمجھنے والی بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے. لوگ کہتے ہیں جی نمازیں اگر چھوٹ جائیں، کسی نے 2 پڑھی، 3 پڑھی، 2 رہ گئی، 4 پڑھی، 1 رہ گئی، آج 5 کی 5 پڑھ لی، اگلے دن 5 کی 5 ہی رہ گئی، تو جی ایسا بندہ کیا کرے؟ کیا اس کے لیے کیا اسلام میں رعایت ہے؟ اس کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نکلتی؟ توجہ کے ساتھ، یہ مسئلہ پتہ نہیں آپ لوگوں نے پہلے سنا ہے نہیں سنا.
اچھی طرح خود بھی سنیں سمجھیں، باہوش ہے نا سارے، ہوش و واس میں نا سارے، توجہ کے ساتھ۔ نمازیں آج 3 پڑھی تھی، آج 2 رہ گئی ہیں، آج 1 پڑھی تھی، آج 4 رہ گئی ہیں، آج 4 پڑھ لی 1 رہ گئی ہے۔ اس کے لیے اسلام میں کیا کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ اس بندے کے لیے کیا کوئی رخصت نکلتی ہے؟ توجہ کے ساتھ۔ ہمارے کچھ بھائی ہیں وہ اس حوالے سے نا فتویٰ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کی پچھلی نمازیں رہ گئی ہیں نا، وہ تو ایک ایز اے ازراہ مزاح میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ہمارے ہاں تو نا وہ ایک اشتہار بھی اخبار پہ آیا تھا کہ آپ کی اگر پچھلی نمازیں رہ گئی ہیں، ہے گزرا بجے نظر سے، پچھلی نمازیں رہ گئی ہیں تو پڑھوا لیں، فی نماز اتنا ہدیہ ہوگا تو آپ کی نمازیں ہم پڑھ دیں گے۔ توجہ طلب بات یہ ہے، سگا باپ مر جائے نا بے نمازی تو بیٹا ساری زندگی اس کی نمازیں پڑھتا رہے، باپ کو فائدہ ہوگا؟ اللہ کی قسم نہیں۔ تو یہ مولوی حضرات یہ چکم ہے۔ اچھا پھر نا ہم ٹاپک کلوز کریں، وہ ایک نا ہمارے ہاں چٹکلا دیا جاتا ہے، کہتے ہیں تسی انج کرو، تانوں ہون خیال آ گیا نا نمازاں دا کہ تہاڈیاں پچھلیاں رہندیاں نے تے کافی رہندیاں نے، پہلے تسی نہیں پڑھدے رہے، پھر تسی انج کرو ایک زور نال ایک ظہر ہور پڑھ لیا کرو، ایک عصر نال ایک عصر ہور پڑھ لیا کرو، ایک مغرب نال ایک مغرب ہور پڑھ۔ یہ کرتے ہیں لوگ، باقاعدہ کرتے ہیں۔ میں نے نا ادھر کاشف بھائی بیٹھے ہوں گے، ان کی ایک عزیز رشتہ دار ہے ہمارے دور پار کے، وہ ایک نماز اہل حدیثوں کے پاس پڑھتے ہیں اور دوسری نماز دیوبندیوں کی مسجد میں پڑھتے ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پر ڈیلی بیسس پہ۔ بھائی جان علم ہے ان کا، وہ ڈیلی بیسس پہ انعام بھائی کے ساتھ بات ہوئی ہوئی ہے ہماری آپس میں، یعنی انہوں نے ملوایا ہے، میں نے باقاعدہ ملا ہوں میں ان سے۔ وہ ایک نماز اہل حدیثوں کی مسجد میں پڑھتے ہیں، دوسری نماز ہر نماز دن کی 5 نمازیں وہ 10 نمازیں پڑھتے ہیں، اور ذہن میں بات یہ بیٹھ گئی ہے جڑیاں پچھلیاں رہ گئی ہوں گی پوریاں۔ میں آپ کو آپ لوگوں کے علم میں ہوگا، ہمارے اہل حدیثوں میں پچھلے دنوں میں یعنی پچھلے سالوں میں جو سب سے بڑے شیخ الحدیث تھے مولانا حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، بہت پائے کے عالم، بہت پائے۔ ہماری مسجد میں درس کے لیے آئے تو ان سے یہی سوال ہوا، جس بندے کی نمازیں رہ جائے وہ کیا کرے؟ ہے نا قیمتی موضوع، ٹاپک قیمتی ہے نا، جس بندے کی نمازیں رہ گئی ہوں وہ کیا کرے؟ کیا وہ ایک کے ساتھ ایک پڑھ لے؟ کیا وہ ساتھ ملا لے؟ کیا وہ پہلی بات جو انہوں نے بیان کی اور جو میں نے مطالعہ کیا، جو میں نے دیکھا، ضروری ترین بات، پورا ذخیرہ احادیث اٹھا لیں، 7 کتابیں 8 کتابیں، اگر بیچ میں ابن ماجہ کو شامل کر لیں، آپ وہ ساری کی ساری 7 اٹھا لیں، 6 7 8 کتابیں شامل کر لیں، سارا ذخیرہ حدیث اٹھا لیں۔ یہ قرآن کریم آپ کے سامنے ہے، پورا قرآن کریم 30 کے 30 پارے لے لیں، کوئی تفسیر لے لیں، کوئی تشریح لے لیں، کوئی ترجمہ لے لیں، پورے دین میں ایک حدیث، ایک آیت، ایک روایت اس بارے میں نہیں ملتی کہ نمازیں چھوٹ جائیں تو کیا کریں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ پتہ کیوں؟ کیونکہ دین میں یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے، اسلام میں یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے نماز رہ جانا۔ میری بات دوبارہ سمجھیں، دین میں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اس نے نماز چھوڑ دی، اس نے نماز ضائع کر دی۔ ہاں لیٹ ہونے کا ہے، جس کی عصر کی نماز فوت ہوگی وہ ایسے یا گویا اس کا گھر بار سارا تباہ ہو گیا، وہ فوت ہونے سے مراد چھوٹ جانا نہیں، نہ پڑھنا نہیں، لیٹ ہونا ہے، تاخیر ہونا ہے۔ پورے ذخیرہ حدیث میں، ساری حدیث کی کتابوں میں، پورے قرآن میں کوئی ایک دلیل بھی نہیں ملتی، کوئی ایک روایت نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو، جس سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہو نمازیں چھوٹ جائیں تو کیا کرے۔ کیونکہ اسلام میں یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے، اسلام میں یہ تصور ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، نماز ہی نہیں ہے، نمازیں رہ گئی ہیں اس کی۔ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، حضرت پھر حال تو بتائیں، ہمارے ہاں تو لاکھوں لوگ ایسے ہیں، کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو ہیں مسلمان لیکن نمازیں پوری نہیں ہیں، وہ کیا کریں؟ پتہ کیا حل بتایا انہوں نے کہا اگر انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے نا، ان کو خیال آ گیا کہ آئندہ نمازیں نہیں چھوڑنی، تو وہ یوں کرے، ایک ہی حل نکلتا ہے، وہ پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے وہ مسلمان نہیں تھے، جب وہ 2 پڑھ رہے تھے، 3 پڑھ رہے تھے، 4 پڑھ رہے تھے، 1 پڑھ رہے تھے، کسی دن پڑھ رہے تھے، کسی دن چھوڑ رہے تھے،
وہ مسلمان نہیں تھے، ان کو کہو کلمہ طیبہ پڑھے، نئے سرے سے مسلمان ہو جائے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ واحد حل ہے۔ تو معذرت کے ساتھ ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں، ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن، غور کریں ہاں کتنوں کو کلمہ پڑھنا پڑے گا؟ ہم پہلے اپنے موازنہ کر لیں، کتنی دفعہ کلمہ پڑھنا پڑے گا؟ کیا کدھر ہم کھڑے؟ پہلی چیز، پہلی بات، پہلا معاملہ، اسلام میں یہ کنسیپٹ نہیں ہے، اسلام میں یہ تصور نہیں ہے آپ ہوں مسلمان اور آپ نماز سے خالی ہو، آپ نماز، یہ ہے ہی نہیں۔ آگے یہ بات سمجھ۔ دوسری چیز، ہمیں نماز کی ضرورت کیوں ہے، ہم نماز کیوں پڑھیں؟ احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کا مطالعہ کریں نا تو انسان کی دو کنڈیشنز ہوتی ہیں پوری زندگی میں۔ سورہ مجادلہ 28واں سپارہ، میں نے آپ لوگوں کو بہت عرصہ پہلے ایک دفعہ یہ بات بتائی تھی، اللہ رب العالمین نے نا دو گروہ انسانوں کے بیان کیے، ایک ہے اولئک حزب اللہ، اللہ کی جماعت، اور دوسری ہے اولئک حزب الشیطان، شیطان کی جماعت۔ دو جماعتیں ہیں دنیا میں، پوری دنیا کے انسانوں کو اگر آپ تقسیم کرنا چاہیں نا تو ان دو حصوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں، یا بندہ حزب اللہ میں شامل ہوتا ہے یا بندہ حزب الشیطان میں شامل ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ حزب اللہ میں بھی ہو اور حزب الشیطان میں بھی ہو، اللہ کا بندہ بھی ہو اور شیطان کا بندہ بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے یا بندہ شیطان کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے قریب بندہ کب ہوتا ہے؟ جس وقت وہ نیکی کے کام کر رہا ہوتا ہے، اچھائی کے، خیر کے، بھلائی کے کام کر رہا ہوتا ہے، وہ حزب اللہ کا حصہ ہوتا ہے، حزب اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جس وقت وہ برائی کے کاموں میں ملوث ہوتا ہے، گناہ کے کام کر رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ کس کے قریب ہوتا ہے؟ شیطان کے۔ ہم سارے گناہ کرتے ہیں، بول لیں ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہہ سکتا کہ میں گناہ نہیں کرتا؟ کوئی ایسا ہے کہ جی کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا؟ سب سے گناہ ہوتے ہیں نا۔ اس کا مطلب ہے ہمیں حزب الشیطان سے نکل کے حزب اللہ میں شامل ہونا چاہیے۔ ہمیں ضرورت ہے نا حزب اللہ میں شامل۔ ہاتھ کھڑا کریں کس کس نے شامل ہونا ہے؟ سارے ہی چاہتے ہیں نا ہم کہ ہم حزب اللہ میں شامل ہو، حزب الشیطان سے نکلیں۔ حزب اللہ میں شامل ہونے کا طریقہ، گناہوں سے صاف ہونے کا طریقہ، غلطیاں ہر بندے سے ہونی ہے، گناہ تو ہر بندے سے ہونا ہے، قصور تو ساروں سے ہی ہوتے ہیں، تو معافی چاہنے کا طریقہ کیا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی توجہ کے ساتھ۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں نے 3-4 روایتیں اس حوالے سے بیان کر رہی ہیں اور بڑی پیاری روایتیں۔ کہتے ہیں میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، من توضأ فأحسن الوضوء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا، خرجت خطاياه من جسده حتى تحت من اظفاره، حتى خرجت تحت من اظفاره، جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے جسم کے سارے گناہ نکال دیتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہم گناہوں سے صاف ہوں گے تو کس کے پاس ہوں گے؟ اللہ کے پاس جانے کا، اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ کیا؟ گناہوں سے صاف ہونا۔ جو بندہ وضو کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہ صاف۔ اچھا دوسری حدیث ساتھ تو جلدی ذرا تھوڑی سی، جناب عمر بن عبسہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، ان سوالوں میں ایک سوال وضو کے متعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈالتا ہے نا تو اللہ اس کے منہ کے، ناک کے سارے گناہ نکال دیتے۔ جب وہ چہرہ دھوتا ہے اس کی آنکھوں کے، اس کے چہرے کے سارے گناہ ختم۔ جب ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے سارے گناہ ختم۔ جب پاؤں دھوتا ہے اس کے پاؤں کے سارے گناہ ختم۔ یہاں حدیث ختم نہیں ہوتی، یہاں حدیث ختم نہیں ہوتی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بندہ کھڑا ہو جائے اور 2 رکعت نماز ادا کرے۔ کتنی رکعت؟ 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشوع و خضوع اختیار کرے، اللہ کی صحیح طریقے سے حمد و ثنا بیان کرے، ادھر ادھر کے وسوسے کا شکار نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ سلام پھیرتا ہے وہ یوں ہوتا ہے گویا اس کی ماں نے اس کو آج پیدا کیا ہے۔ سارے گناہ یوں صاف ہو جاتے گویا اس کی ماں نے اس کو آج جنم دیا۔ ہے پیاری حدیث کے نہیں؟ گناہوں سے اگر صاف ہونا ہے، اللہ کے اگر پاس ہونا ہے، حزب اللہ میں اگر شامل ہو تو بھائی وضو کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی۔
اچھا ایک اور بڑی پیاری حدیث جو بہت کم سنائی جاتی، ہم نے عمومی طور پہ حدیث سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آذان ہوتی ہے تو ایک منادی، ندا دینے والا کھڑا ہو کے منادی کرتا ہے، وہ کہتا ہے لوگوں آؤ، ایک فرشتہ صدا دیتا ہے، لوگوں آؤ تم بھی اپنے اوپر جہنم کی جو آگ جلا لی اس کو بجھا لو، نماز ادا کرو، وضو کرو، نماز پڑھو، جو آگ تمہارے جسموں پہ جل رہی ہے گناہوں کی وجہ سے وہ بجھ جائے گی۔ یہ ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیانی جو فاصلہ ہے، اس درمیان جو گناہ ہوئے دوسری نماز اس گناہ کا کفارہ ہے، وہ پہلے گناہوں کی معافی۔ توجہ طرف بات، یہ عام حدیثیں ہیں جو سنائی جاتی، جو ایک بڑی پیاری حدیث ہے، عمومی طور پہ وہ نہیں سنائی جاتی، اس کے راوی بھی جناب عثمان بن عفان ہے۔ اب ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں، میں نے خطبہ جمعہ کے شروع میں قاری صاحب ایک آیت ابھی میں نے تلاوت کی تھی، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اوپر لعنت برسائی ہے جن کے پاس کوئی دین کی بات آ جائے اور وہ دین کی بات کو چھپائیں، لوگوں کو بیان نہ کریں۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اللہ کی قسم اگر قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی تو میں یہ حدیث بیان نہ کرتا۔ توجہ کے ساتھ، لوگ غفلت میں نہ پڑ جائیں، لوگ ایزی نہ ہو جائے، ریلیکس نہ ہو جائے، دین سے دوری نہ بنا لیں اس حدیث کو مدین۔ کہتے تھے میں صرف اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا ہر حدیث کو، ہر آیت کو کھول کے بیان کرو، میں اس لیے بیان کرتا ہوں۔ میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس نماز سے اگلی نماز جو نماز ابھی پڑھنی ہے، جو نماز ابھی ہونی ہے، اس کا درمیانی وقفے میں بھی جو گناہ ہوتے ہیں اللہ وہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ایڈوانس گناہ اللہ معاف کہتے ہیں۔ میں نے نہیں تھی ویسے یہ حدیث سنانی، لیکن میں اللہ کی اس آیت کی وجہ سے یہ حدیث سنا رہا ہوں۔ پیچھے کا تو آپ نے سنا کہ نماز ادا کر دی، سابقہ گناہ معاف۔ اللہ کے پیغمبر نے بتلایا جو نماز ادا کرتا ہے اچھے طریقے سے، آنے والی نماز کا جو درمیانی وقفہ ہوتا ہے اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنا تو پھر اللہ کے قریب ہونے کے لیے نماز ادا کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ کریں گے سارے انشاءاللہ۔ اگلی بات دو روایتیں ملتی ہیں، دو روایتیں، ایک روایت جناب عبداللہ بن نعیم اور ایک روایت کے راوی ہیں جناب ابو حازم۔ یہ بیان کرتے ہیں، دونوں بیان کرتے ہیں، اور دونوں کی روایت بالکل صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ موجود، الگ الگ ان کا واقعہ۔ کہتے ہیں ہم نا ایک دن جناب ابو ہریرہ رضی اللہ الگ الگ، ابو حازم کہتے ہیں ایک دن میں کھڑا تھا اور ایک دن عبداللہ بن نعیم کہتے ہیں میں کھڑا تھا۔ کہتے ہیں میں نا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑا تھا تو وہ وضو کر رہے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں تھا پتا کہ میں پیچھے کھڑا ہوں، میں پیچھے، ان کو نہیں تھا پتا۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ نے وضو شروع کیا نا تو جب بازو دھونے کی باری آئی تو وضو میں ہاتھ کہاں تک دھوتے ہیں؟ کونی تک۔ قرآن کریم میں حکم ہی ہے نا کونی تک۔ کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ کو دیکھا کہ بازو دھو رہے ہیں تو وہ بغلوں تک ہاتھ کو نا پانی کو لے کے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں خاموش رہا، میں چپ کر کے دیکھتا رہا۔ کہتے ہیں پھر جب انہوں نے پاؤں دھوئے تو پاؤں کہاں تک دھونے کا حکم ہے؟ ٹخنوں تک۔ میں نے دیکھا ابو ہریرہ پنڈلیوں سمیت ٹانگیں دھو رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب وضو مکمل ہوا نا تو میں نے کہا ابو ہریرہ یہ کون سا وضو ہے بھائی؟ ہمیں تو تم نے کبھی اس وضو کا بتایا ہی نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ چونک گئے، کہا ان کی کنیت تھی بنو فروخ کے نام پہ نا، ان کے قبیلے کے نام۔ کہا بنی فروخ اگر مجھے پتا ہوتا نا تو میرے پیچھے کھڑا ہے تو میں نے تیرے سامنے اس طرح کا وضو نہیں تھا کرنا۔ کہا کیوں؟ آپ نے کیوں کیا؟ کہتے ہیں میں نے اپنے یار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ہم قبرستان میں تھے، ہم کہاں پہ تھے؟ قبرستان میں۔ تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دعا پڑھی، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ وَدِدْتُ لَنَا أَنَا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دعا پڑھنے کے بعد ایک خواہش کا اظہار کیا، میری خواہش ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ دعا پڑھی تو دعا پڑھنے کے بعد کہا وَدِدْتُ لَنَا أَنَا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، میری خواہش ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم میں سے کچھ ساتھی بولے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بھائی نہیں، آپ کن بھائیوں کی بات کر رہے ہیں؟
میری خواہش ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. ہم آپ کے بھائی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم تو میرے ساتھیوں سے بھی ہو. ہمارے بھائی تو وہ ہیں جو ہمارے بعد آنے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. ہمارے بھائی تو وہ ہیں جو ہم سے بعد آنے والے ہیں. کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آئیں گے ہمارے بعد تو آپ ان کو پہچانیں گے کیسے؟ آپ کو پیسے پتہ لگے گا کہ ہمارے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یہ بھی کوئی کرنے والی بات. کیا تمہارے پاس کسی شخص کے پاس سیاہ رنگ کے سخت سیاہ رنگ کے گھوڑے ہوں اور ان میں سے کچھ گھوڑے ایسے ہوں جو 5 کلیان ہوں؟ 5 کلیان کا مطلب ان کی پیشانی اور چاروں ہاتھ یعنی دونوں ہاتھ اور 2 ٹانگیں چاروں پاؤں وہ سفید ہوں. تو کیا باقی گھوڑوں میں وہ ممتاز ہوتے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہوتے ہیں. سیاہ رنگ کے گھوڑوں میں بیچ میں سفید ڈانٹ والے گھوڑے ہوں گے وہ تو پہچانے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جو امتی ہوں گے نا کل قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے ہاتھ اور پاؤں اور چہرے وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے. میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائیوں کو کس وجہ سے پہچانوں گا؟ وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے. کہا میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تم میں سے اگر کوئی چاہتا نا اپنی اس روشنی کو بڑھانا، جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے وہاں وہاں روشنی بڑھ جاتی ہے، تم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے نا اپنی روشنی کو بڑھانا تو وہ بڑھا سکتا ہے، اسے اجازت ہے. میں اپنی روشنی بڑھا رہا تھا اس لیے بغلوں تک بازو گیلے کر رہا تھا. دوسری روایت میں کہا میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے اللہ کل قیامت کے دن وہاں جنت کا زیور پہنائیں گے. میں وہ جنت کا زیور بڑھا رہا تھا. حضرات محترم ضرورت کیوں ہے؟ ہم نے اس موضوع پہ رہنا ہے. وقت مکمل ہو چکا ہے، باقی انشاءاللہ اگلے جمعے پھر اسی موضوع پہ بات ہوگی. ضرورت کیا ہے؟ ہم نے کیوں پڑھنی ہے؟ کیا کل آپ چاہتے ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہچانے؟ کس کس کی خواہش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچانے؟ ہے سب کی خواہش. تو اللہ کے پیغمبر کیسے پہچانیں گے؟ تو وضو تو پھر کرنا پڑے گا نا، نماز پھر پڑھنی پڑے گی. جو نماز پڑھے گا وہی وضو کرے گا. جو نماز نہیں کرتا لاکھ چیخے لاکھ پکارے لاکھ ندائیں دے میں نے کلمہ پڑھا تھا، میں کلمہ پڑھتا تھا، میں یہ تھا، میں وہ تھا، میں وہابی تھا، میں سنی تھا، میں بریلوی تھا، میں فلاں تھا ڈمکا تھا، جس کے وضو کے اذان نہ چمک رہے ہوئے کہ اللہ کے پیغمبر اسے اپنا امتی مانیں گے؟ تو پھر کریں گے آج سے وضو انشاءاللہ. پڑھیں گے نمازیں ساری ایک دفعہ پھر وعدہ ساری نمازوں کی پابندی انشاءاللہ کریں. اگلے جمعے میں انشاءاللہ باقی باتیں ہوں گی. اللہ مجھے اور آپ کو 5 وقت کا نمازی بننا ہے. یہی موضوع کنٹینیو. جن کی خواہش ہے نا ان کے گھروں میں اگر کوئی ایسے افراد ہیں جو نماز نہیں پڑھتے یا نماز میں سستی کرتے، کوشش کیجئے گا ان کو ساتھ لے کے آئیے گا تاکہ نماز کے کوئی ترغیب اور تلقین ہو جائے. اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے وضاحت کی گئی نماز کیوں ضروری ہے. جنت میں جانے کے لیے کلمہ طیبہ کے ساتھ عمل لازم ہے اور اس عمل میں سب سے پہلا اور ضروری عمل نماز ہے. اگر نماز ہوگی تو آپ کے کلمہ طیبہ کے دانت ہوں گے اور جنت کھلے گی. اگر نماز نہ ہوئی تو جنت کی چابی بیکار ہو جائے گی، جنت نہیں کھلے گی. لہذا نماز اس لیے ضروری ہے. دوسری بات، اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے پاس ہونا چاہتے ہیں، شیطان سے دور ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو گناہوں سے پاک صاف ہونا پڑے گا اور گناہوں سے پاک صاف ہونے کا طریقہ نماز ہے. نماز اس لیے ضروری ہے، نماز ادا کرنا اس لیے لازم ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن آپ کو بطور امتی پہچانے، اپنا امتی مانے، اس کے لیے آپ کے وضو کے اعضاء چمکنا ضروری ہے. نماز اس لیے ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کا لازمی طریقہ وضو کرنا اور نماز ادا کرنا. باقی جو باتیں وہ انشاءاللہ اگلے خطبہ میں بیان کی جائیں گی. یہ چند اعلانات ہیں. آج انشاءاللہ العزیز بروز جمعہ بعد نماز عشاء، اگلے 3 دن آپ کے انشاءاللہ بڑے قیمتی ہیں. آج سے انشاءاللہ ان کا آغاز ہو رہا ہے. بروز جمعہ بعد نماز عشاء جامعہ مسجد منشی حبیب اللہ ٹباکر کے ذریعہ وہاں پہ پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب حافظ اللہ آج بعد نماز عشاء ان کا درس ہے. کل انشاءاللہ العزیز میرے محترم تایا جان پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی صاحب حافظ اللہ وہ آپ کے شہر میں آ رہے ہیں. کل بعد نماز عشاء 7 بجے عشاء کی نماز ہے. ہیریٹیج کلب ہے جی، ہیریٹیج کلب میں کل انشاءاللہ بعد نماز عشاء پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی صاحب حافظ اللہ ان کا درس ہوگا.
اتوار والے دن صبح کے وقت نور فاطمہ مسجد، عشاء کی نماز کے بعد، اتوار والے دن عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد نور فاطمہ کیپٹل روڈ وہاں پہ جناح ٹاؤن میں ادھر ان کا درس ہوگا۔ سوموار والے دن انشاءاللہ توحید مسجد ماڈل ٹاؤن میں۔ یہ بڑے ہی قیمتی دروس ہیں، ہر درس انتہائی قیمتی اور ہر درس انتہائی ضروری۔ لازمی ہوں گے نا شامل سب انشاءاللہ، لازمی ان میں شمولیت اختیار کرنی ہے، ضرور شرکت کرنی ہے۔ جو یہاں کے ساتھی ہیں ان کے لیے پیغام ہے، ضرور ملے تایا جان کو تو ان کو بتائیے گا کہ ہم ڈپٹی باغ مسجد سے آئیں گے، مل گئے انشاءاللہ، ان کو بتا کے آئیے گا کیا خواتین کا بھی ہیریٹیج کلب میں انتظام ہے، تو ضرور سارے ساتھیوں نے شرکت کرنی اور بھرپور شرکت کرنی ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شیخ فروز صاحب کے والد محترم شیخ عبدالقیوم صاحب کچھ شیخاں والے، ان کے لیے دعا کریں، ان فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، جتنے بیمار اللہ سب کو شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے، جتنے فوت شد گھانے اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ پریشان حالوں کے لیے دعا کریں، جتنی پریشانی اللہ سب دور فرمائے، سب کے لیے خیر رحمت عافیت والے معاملے فرمائے۔ مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں اللہ سب کی مدد فرمائے، جہاں مغلوب ہے اللہ غلبہ عطا فرمائے۔ مسجد کا معاملہ کہنے کی ضرورت تو نہیں بنتی، دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کے سامنے ہے، تعمیر جس انداز سے جاری ہے، جس زور و شور سے جاری ہے، اگر کوئی کمی آئے گی تو وہ آپ لوگوں کی طرف سے آئے گی، اور ہم نے کمی آنے دینی نہیں انشاءاللہ۔ بھرپور تعاون کرنا ہے، سارے ساتھیوں نے تعاون کرنا ہے، نیت اور ارادہ لے کے آیا کرے، تعاون ساتھ لایا کرے، جمعہ کے دن خصوصی طور پہ ضرور تعاون دے کے جایا کرے، لازمی شامل ہوا کرے اس میں انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ کو برکت عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جبار کریم ملک رؤوف رحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔